إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلالت، وحدت و عفت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات، مدبر ارض و سما ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو کہ ہمارا پالنہار ہے اور ہماری دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر میرے معزز بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، خواتین اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی خصوصیت و فضیلت پر ایک آیت تلاوت فرمائی. محترم سامعین، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں ایک خاص مقصد دے کر کے بھیجا، ایک خاص مقصد دے کر کے ہمیں پیدا کیا، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں واضح انداز میں سمجھایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
تو ہم میں سے ہر کسی کو، ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر مخلوقات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو انسان عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو فطرت کو جانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو آسانی سے پہچان لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو انسان عقل سلیم نہیں رکھتا، یا پھر اللہ رب العالمین کو نہیں سمجھتا، یا جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو سمجھا دیا کہ ان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی سمجھایا ہے کہ انسانوں کے علاوہ، اشرف المخلوقات کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تمہیداً میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادتوں کا بہت اوسر دیا، یا عبادتوں کے بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کرنے کے بڑے بڑے آفرز دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے موقع عنایت فرمائے۔ ہم ان موقعوں سے اللہ رب العالمین کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ان موقعوں سے ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان اوسروں میں ہم اللہ رب العالمین کی، ان اوقات میں ہم اللہ رب العالمین کو زیادہ یاد کرتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وہ موقع، وہ اوقات، وہ وقت رمضان مبارک کا مکمل 30 دنوں کا وقت ہے، ذی الحجہ کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بیچ میں، درمیان میں روزوں کے اوقات دیے، جیسے کہ عرفہ کا روزہ ایک وقت، ایک دن ہے پورا۔ اس کے علاوہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جگہ اللہ رب العالمین نے دی، وہاں پہ جاتے ہیں۔ جو بھی حج و عمرہ کیے ہوں گے وہ جانتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ انہیں بڑا موقع عنایت عطا کیا کہ وہ کیسے کیسے وقتوں میں اور کیسے کیسے محنت کرتے ہیں اور کتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی مینا میں بیٹھا ہے، کوئی مزدلفہ میں بیٹھا ہے، سب کا ایک وقت ہے، سب کی ایک جگہ بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمائے۔ رمضان مبارک کے علاوہ سال بھر میں ایسے موقع بہت سارے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمیں موقع دیے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ان موقعوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس کی خصوصیات کو حاصل کر لیں۔ اس کی کیا خصوصیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ان خصوصیات کو حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، میں نے جو بھی اسے موقع دیا ہے ان موقعوں کو غنیمت جانے اور میرے قریب ہو جائے اور میں اسے جنت میں داخل کروں۔ یہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مسلمان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے یہ تمام موقع عنایت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ تمام خصوصیات اسے عطا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زیادہ عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک موقع اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا دیا اور اس کے اندر بہت سارے خصوصیات کا اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا، بہت سارے خصوصیات کا اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں رکھا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیاما تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ النسائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اتاکم شہر رمضان، تم پر رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے،
یہ آنے والا ہے شہر مبارک جو کہ بہت زیادہ مبارک ہے، برکت والا ہے مہینہ۔ فرمایا فرض اللہ علیکم صیاما، تم میں سے ہر بالغ پر، ہر بڑے مرد یا عورت پر اللہ رب العالمین نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ آگے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ رمضان کی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت ہے، دوسری خصوصیت بیان کرتے ہیں وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مربط الشیاطین، اور اس کے اندر شیطانوں کے وسوسے یا شیطانوں کے فتنے بند کر دیے جاتے ہیں، یا پھر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو کہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم۔ اتنی ساری خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان خصوصیات سے جو محروم رہ گیا وہ حقیقت میں محروم رہ گیا، یعنی کہ اتنی ساری خصوصیات حاصل نہیں کر پایا، اتنے سارے اوسروں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی، اتنے موقع دیکھنے کے بعد بھی ان موقعوں کو غنیمت نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ اپنی مغفرت کروائی، نہ روزے رکھے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، اور رمضان مبارک صرف کھانے پینے میں یا پھر گھومنے پھرنے میں گنوا دیا، بنا روزوں کے ایسے ہی کاٹ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں محروم ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو غنیمت نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی رمضان مبارک میں رکھنے والی خصوصیات کو اس نے حاصل نہیں کیا، اتنے بڑے آفر کو اس نے ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کو محروم بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ اتنی بڑی بڑی خصوصیتیں، جنت سے آزاد کیا جانا، جنت کے دروازے رمضان مبارک میں کھول دیا جانا تاکہ میرے بندے جنت میں داخل ہو جائیں، ان خصوصیتوں کو حاصل کر کے جہنم کے دروازے بند کر دینا کہ میرے بندے جہنم میں نہ جائیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہے کہ دن ہے کھل جائے اور رات ہے بند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول رہا، جنت معمولی غیر معمولی جس کو کہا جاتا ہے غیر معمولی، یعنی کہ ایسے ہی ملنے والی چیز نہیں ہے، بڑی محنتوں کے بعد ملتی ہے، اور وہ محنتیں ہمیں رمضان مبارک میں کرنا ہے، ان خصوصیات کو ہمیں حاصل کرنا ہے، ان آفرز کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تب جا کے ہم اپنے آپ کو جنت کے مستحق بناتے ہیں، اور تب جا کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے بہت سارے موقع اللہ رب العالمین نے دیے، ان موقعوں میں سے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ دیا۔ اس مہینے میں ایک انسان محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو حقیقت میں خوش کر لے جاتا ہے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں جو انسان محنت نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی ایک انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ دوسری ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آواز لگانے والا روزانہ آواز لگاتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ جا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے، اے نیکی کو پسند کرنے والے، اے اچھی چیزوں کو پسند کرنے والے، اے دین محمد کو پسند کرنے والے، اے دین اسلام کو پسند کرنے والے، اے اپنے رب سے محبت کرنے والے، آگے بڑھ جا نیکیوں میں۔ یا باغی الشر اقصر، اے نفرت کو پسند کرنے والے، اے گناہوں کو پسند کرنے والے، اے گناہ کرنے والے یا گناہ کو چاہنے والے، پیچھے ہٹ جا۔ اب کیا ہے؟ تیرے لیے نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، تیرے لیے نیکیوں کا موسم آیا ہے، گناہوں سے پیچھے ہٹ جا، اور کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھ جا۔
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیسے جہنمیوں کو؟ جو شرک کرتے ہیں ان کو نہیں، ایسے جہنمیوں کو جو کہ توحید پرست تھے لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے تھے، جس کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرتے ہوئے اپنی شفقت سے ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے روزانہ اٹھا کے جنت میں داخل کرتا ہے، روزانہ انہیں جہنم سے آزادی دلاتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں آزادی دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جسے ہمیں حاصل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر انسان کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی کے لیے اتنے سارے اوسر عطا کیے، اتنے سارے موقع عنایت عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں ہمیں وہ 5 راتیں عنایت عطا فرمائی، جن میں سے جو بھی انسان جاگتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن اور تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو وہ کیا ہے انسان بڑی محنت کے بعد اس کی عبادتیں ایک رات کوئی انسان پا لیتا ہے، 5 میں سے کوئی ایک رات پا لیتا ہے تو 83 سال عبادت کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ 80 پر 3 سال کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو ایک انسان صرف ایک رات پا لیتا ہے، 5 میں سے ایک رات پا لیتا ہے تو اتنے 80 پر 3 سال کیا ہے عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ معمولی ثواب نہیں ہے۔ رمضان ایسی ہی معمولی چھوٹی چھوٹی خصوصیتوں کو لے کر نہیں آیا، رمضان بڑی بڑی خصوصیتوں کو لے کر آتا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے جو طاقت رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے مکمل کوشش کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے خیر من الف شہر کہا کہ یہ رات 1000 راتوں سے بھی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے معمولی تھوڑی ہوتے ہیں، 1000 مہینے ایک انسان اپنی زندگی میں مکمل کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا، اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے کہ نہیں لکھے ہوئے معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی انسان ان راتوں میں محنت کرتا ہے تو ان کو کیا ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے تاخراتیں آتی ہیں، ہم لوگ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، صرف تقریر سننے میں لگ جاتے ہیں، تسبیح و تحلیل کے لیے کوئی باقی نہیں رہتا، تقریر 1 گھنٹے کی ختم ہو گئی، لوگ سنے نکل گئے، پھر واپس مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ یہ سب افسوس کی چیزیں ہیں، کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ جاؤ تاخراتوں میں وگنی مرچی کا اہتمام ہے، اپیٹ کا اہتمام ہے، مٹھائی کا اہتمام ہے، ان کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام، قرآن سجا کے رکھیں، عرب میں جا کے ماحول دیکھیں، ہر بیٹھنے کی جگہ پہ قرآن سجا کے رکھیں۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی کم نہیں ہے، یہاں پہ بھی قرآن بھری پڑی ہے، آپ کے حفظ کے ادارے میں بھی قرآن بھری پڑی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کریں۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے، مجھے بھی محنت کرنا ہے، آپ کو بھی محنت کرنا ہے، ہر مسلمان کو محنت کرنا ہے، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت ایسے ہی ملنے والی چیز نہیں ہے، جنت ایسے فری میں ملتی نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ رمضان مبارک میں میری وفات ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ مدینے میں میری وفات ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری وفات سجدے میں ہو، میری وفات نماز میں ہو، اور میں جنت میں چلا جاؤں، اور محنت کرنا نہیں چاہتا۔ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، کھانے پینے میں ادھر ادھر گھومنے میں گوانے میں لگا دیتے ہیں۔ 27ویں رات ہے، پورے شہر میں گاڑیوں کا ایک دم دھوم دھام مچا ہوا رہتا ہے، رات آتی ہے لوگ گھومنے پھرنے میں لگا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی اور
جو بھی خصوصیات ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں، رمضان مبارک کی خصوصیات یا پھر ان تاثراتوں کی خصوصیات، ان تمام خصوصیتوں کو، ان تمام آفروں کو ہمیں اپنانا پڑے گا، ان آفروں میں ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ان خصوصیات کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تبھی جا کے ہم کو جنت ملے گی، ورنہ ہم جنت کی امید نہ لگائیں۔ ہم کیسے بنا محنت کے کیسے پھل پا سکتے ہیں؟ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ اللہ رب العالمین بنا عبادت کے کسی کو بھی جنت نہیں دیتا۔ آپ لوگوں نے عقیدہ پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا کہ جو بھی انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، دل سے اللہ رب العالمین کو ماننا اور اس کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بنا عمل کے اللہ رب العالمین کسی کو بھی جنت نہیں دیتا۔ پوری کی پوری شریعت پڑھ لیجیے، پورا کا پورا قرآن کھنگال لیجیے، پوری کی پوری حدیثیں ٹٹول لیجیے، بنا عمل کے کہیں بھی اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے بھی جنت نہیں لکھی، یا کسی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قانون نہیں بنایا کہ بنا عمل کے جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ ایک خاص موقع پر، جیسے کہ جنگی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا، عمل نہیں کیا تھا، جنگ میں چلا گیا، شہید ہو گیا، بنا عمل کے شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ کوئی انسان کلمہ توحید کو دل سے اقرار کر لیا، موقع نہیں ملا، وفات ہو گئی، تب جنت لکھی ہے۔ اتنی لمبی زندگی اللہ رب العالمین نے دی، جوانی دی، 60 سالہ زندگی دی، کئی رمضان گزر گئے بنا روزوں کے، بنا عمل کے، بنا تسبیح و تحلیل کے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون نہیں ہے۔ بنا عمل کے اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں کسی کو بھی جنت نہیں لکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے مواقع دیے، اتنا بڑا رمضان دیا، ہمیں ان تمام رمضان کی خصوصیتوں کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے ثواب کے تعلق سے، اجر و ثواب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ کیا ہے اپنی زبانی میرے بندوں کو سنا دو کہ میں خود کہتا ہوں کہ الصوم لی، میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر ثواب عطا کروں گا، بے پناہ اجر ثواب عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر اب چاہے رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا اللہ رب العالمین اجر ثواب اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ جتنے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بنا کر کے دیتا ہے۔ اور جو بندہ بس دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اجر و ثواب میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، لیکن اپنی عزت انہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تو کیا ہے، ایسی فارمیلٹیز پورا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اخلاص للہیت کے ساتھ، جیسے اللہ رب العالمین نے جتنا زیادہ اجر و ثواب دینے کا حکم دیا یا جتنا اجر و ثواب لکھنے کا اپنے اوپر ذمہ داری لی، ہمیں بھی کیا ہے اتنا ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو کے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے، اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو روزدار کہلوانے کے لیے روزہ نہ رکھے، بلکہ عبادت کے طور پہ روزہ رکھے۔ کوئی انسان دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی، من تصدق یرائی، احمد کی روایت ہے، من تصدق یرائی فقد اشرکا، ومن صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی انسان نے صدقہ و خیرات کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یعنی کہ خالص عبادت کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے تھی، لوگوں کے لیے اس نے وہ عبادت کر دی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ گویا کہ اس نے اللہ کے حق میں شرک کیا، شرک اصغر جس کو کہا جاتا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا کہ لوگ مجھے روزدار کہیں، لوگ مجھے بھی مسلمان کہیں، صرف اسی لیے روزہ رکھتا ہے، تو اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ اس نے کیا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت میں لوگوں کو بھی شامل کر دیا۔
اور اسی طریقے سے ومن صلی یرائی فقد اشرکا، کسی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، یعنی کہ شرک اصغر اس نے کیا، ریاکاری والا شرک کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی رضامندی چاہنے کے لیے بھی اس نے ایسا نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کرنے کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر ثواب نہیں دیتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جاؤ انہی سے اپنا اجر ثواب مانگ لو، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک عبادت کی تھی، اچھی عبادتیں کی تھی، جن کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا، انہی کے پاس جا کے مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ میرا بندہ جتنے تقوی اور کیا ہے جتنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، میں اسے اتنا ہی زیادہ اجر ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر ثواب بول کے نہیں بیان کیا ہے، بے پناہ بے حساب اس کا اجر ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک میں کوئی بھی انسان امام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، گھنٹہ کھڑے ہوتا ہے، 2 گھنٹے کھڑے ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام امام کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے گویا کہ اس نے پوری رات قیام کی۔ کوئی انسان صرف 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لیتا ہے امام کے ساتھ، چاہے آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتا ہو یا 1 گھنٹہ کھڑے ہوتا ہو، لیکن پورا اس نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا اجر ثواب عطا کرے گا۔ معمولی ثواب نہیں ہے، محنت تھوڑی ہے اور ثواب بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، رحیم و کریم ہے۔ محنت ایک بندہ تھوڑی کرتا ہے، اللہ رب العالمین پوری رات کا ثواب دے رہا ہے۔ ایسے شریعت میں بہت سارے ایسی چیزیں بیان کی گئی جس میں محنتیں کم ہے لیکن اجر و ثواب اللہ کے نزدیک بڑا بڑا لکھا گیا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے ایک بندہ، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ثواب کتنا لکھا ہے؟ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب لکھا۔ 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب کتنا لکھا؟ پوری رات عبادت کرنے۔ کوئی انسان رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے، صرف عمرہ کرتا ہے لیکن حج کرنے کے برابر کا اللہ رب العالمین نے ثواب اس کے لیے لکھا۔ یہ رمضان مبارک کی خصوصیتیں ہیں۔ رمضان مبارک میں بھی عمرے کے لیے بہت سارے پیکج کھولے گئے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آئے دن سب نکلتے ہوئے آ رہے ہیں پیکجز۔ تو کوئی بھی طاقت رکھتا ہے تو عمرہ کرے، کوئی 8 دن کے لیے عمرہ کر کے آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے حج کا ثواب رکھتا ہے۔ معمولی ثواب رمضان مبارک میں نہیں رکھے گئے، بڑے بڑے ثواب رکھے گئے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی خصوصیتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں خصوصاً رمضان کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے اس کو خصوصیت بخشی۔ کسی بھی مہینے کا نام کیا ہے قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف رمضان کا نام آیا۔ 12 میں سے رمضان مبارک کا نام اللہ رب العالمین نے خاص کر کے لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کتنی بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کو نازل کرنے کی ابتدا اللہ رب العالمین نے رمضان سے کی، تو اس میں رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نازل کیا۔ رمضان کی فضیلت ہے اور قرآن کی بھی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان، اپنی زندگی کے ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو 23 سال کی زندگی رہی، اسلام آنے کی 23 سال کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جتنا قرآن نازل ہوا تھا اتنا پورا قرآن سنایا، اور اپنے آخری سال میں 2 مرتبہ قرآن سنایا جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو اس میں رمضان کی بھی فضیلت ہے اور اس میں قرآن کی بھی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کا بھی نام لیا رمضان مبارک کی آیت میں، اور قرآن کا بھی نام لیا اسی آیت میں۔ تو رمضان مبارک معمولی خصوصیت کا حامل نہیں ہے، بڑی خصوصیتوں کا حامل ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی فضیلت اس وجہ سے بڑھائی کیونکہ ایک انسان قرآن
رمضان مبارک میں زیادہ پڑھتا ہے اور رمضان مبارک میں جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں کچھ خصوصیات گنا رہا ہوں آپ کے سامنے اور کچھ لمحے فکریہ میں بیان کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے، یا پھر میرے اعمال میں سے کہ ہم کیا ہے رمضان مبارک میں قرآن کو پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، باقی ایام میں ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں. کیا ہمارا عقیدہ ایسے ہے کہ ہم رمضان مبارک میں ہی زیادہ عبادت کریں اس کے بعد چھوڑ دیں؟ اگر ایسا عقیدہ ہے، اگر میں نے بھی ایسا عقیدہ رکھا یا آپ میں سے کسی نے ایسا عقیدہ رکھا، اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، باقی روزے رکھنا ہم پر نفل ہے. ہم صرف رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں فرض بول کے، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی بھول جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا. ہمیں روزے رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رمضان مبارک میں بھی ہمیں عبادت کرنی ہے، باقی ایام میں بھی ہمیں عبادت کرنی ہے. بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، یا میرا بھی یہ حال ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں صرف اور صرف رمضان مبارک کے مہینے میں. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. رمضان جیسے ہی چلا گیا 2 وقت کی نمازیں ہو جاتی ہیں. رمضان جیسے ہی چلا گیا پورے کے پورے نمازیں ہم سے غائب ہو جاتی ہیں. یا پھر صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، صرف اور صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، صرف جنازے میں آتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے اور ایسا عقیدہ ہمیں رکھنا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی نے صرف رمضان کو عبادتوں کا مہینہ سمجھ لیا، زندگی بھر عبادت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ایسی عبادتیں قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسی عبادتیں پسند بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک میں زیادہ نیکیاں ملیں گی، اس عقیدے کے ساتھ ہم رمضان مبارک میں زیادہ عبادتیں کریں گے. سمجھے؟ زیادہ نیکیاں ملیں گی، اسی وجہ سے ہم رمضان مبارک میں زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ انہی عبادتوں کو باقی ایام میں کرنا ہم کو فرض ہے، ہم پر فرض ہے. روزے کے علاوہ باقی نمازیں باقی ایام میں رمضان کے بعد سے دوسرا رمضان آنے تک ہر انسان پر نماز فرض ہے. ہر انسان نماز پڑھے گا، اگر وہ چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوگا. ہر انسان پر قرآن پڑھنا فرض ہے، اگر وہ چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوگا. اور جو انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، صرف رمضان میں قرآن پڑھتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور سال بھر ہم قرآن کو چھوڑے رہے، صرف رمضان کو پڑھیں، صرف تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کبھی بھی تلاوت نہ کریں، کبھی بھی اس کا معنی مفہوم نہ سمجھیں، کبھی بھی غور و فکر نہ کریں، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم گناہوں میں جائیں گے. اسی وجہ سے ہمارے اندر فتنے و فسادات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہم رمضان کے علاوہ صرف رمضان کی خصوصیتوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، باقی سارے دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم کو نہیں آتا ہے. آپ کی مسجد میں یہاں پہ بچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آپ آئے ان سے قرآن سنیں. ہر کسی کو موقع نہیں ملتا، ہر کسی شہر میں مدرسے نہیں ہوتے. یہاں پہ جس کو بھی قرآن پڑھنا آ رہا ہے اس کے بازو بیٹھ کے آپ قرآن سنیں. نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن آپ کے موبائل میں آتا ہے، قرآن موبائل میں ڈال کے سنیں. دکان میں مکان میں لوگ کیا ہے بھجن اور گیت سنتے ہیں، آپ کو قرآن سننے میں شرم آتی ہے. ہمارے مسلمانوں کا حال ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ قرآن پڑھیں. قرآن کی فضیلت رمضان مبارک میں بھی ویسی ہے، باقی ایام میں بھی ویسی ہے. نمازوں کی فضیلت رمضان مبارک میں بھی ویسی ہی ہے، باقی ایام میں ویسی ہے. ہم پر فرض ہے، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ صوم الشہر، اس کے علاوہ رمضان مبارک کی لاسٹ فضیلت میں بیان کر کے، لاسٹ 2 فضیلتیں مختصر بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا. مسلم کی روایت ہے صوم شہر الصبر وثلاثه ایام من كل شهر، کیا ہے صوم الدہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمد اور مسلم کی روایت ہے، ماہ صبر کے روزے. رمضان مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صبر کا مہینہ کہا. ایک انسان صبر کرتا ہے اپنے پیاس کو روک کر کے، ایک انسان صبر کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو، حلال خواہشات جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے رمضان میں کرنے سے منع فرمایا، جیسے بیوی سے ملنا یا اس کے علاوہ اور دوسری حلال خواہشات کھانے پینے کی.
हलाल ख्वाहिशात, इस पर एक इंसान सब्र करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माह सब्र का नाम दिया। ये सब्र का महीना है, इसके अंदर एक इंसान अपने आप पर बहुत कंट्रोल करता है, बड़ी खुसूसियतें हासिल करता है, अपने आप को साबिर और क्या है सब्र करने वाला और नमाजी बनाता है और अपने आप को अच्छी आदतों वाला इंसान बनाता है। इसके अंदर एक इंसान के लिए इसमें बड़ा मौका है कि अपने आप को सुधार ले, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे, अपनी बुराइयों से पीछे हट जाए। इसी वजह से इसे माह सब्र का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम दिया। और मिन कुल्ली शाहरिन सौमुद दहरी, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान रमजान मुबारक के रोजे रखता है, माह सब्र के रोजे रखता है और हर महीने में 3 रोजे रखता है, गोया कि उसने पूरे साल भर के रोजे रखे, गोया कि उसने पूरे साल भर के रोजे रखे। खाते पीते हुए भी रोजों का अल्लाह ताला अजर सवाब लिखता है, मामूली चीज नहीं है। और इसी तरीके से आगे रमजान मुबारक को दुआओं का महीना कहा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक को दुआओं का महीना कहा है, क्योंकि रमजान मुबारक में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। रमजान मुबारक में एक इंसान दुआ ज्यादा करता है। और इसी तरीके से इसकी फजीलत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दाअवातिन मुस्तजाबातुन दावतुस साइमी व दावतुल मजलूमी व दावतुल मुसाफिरी। बैहक़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दुआएं ऐसी हैं या 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता ही है। वो 3 चीजें या वो 3 लोग कौन है जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतुस साइमी, रोज़ार की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान रोजे से है और रोजे की हालत में कभी भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। और इसी तरीके से खुसूसी वक्त रोजे के अंदर बताया गया इफ्तारी से पहले का वक्त, इफ्तार से पहले का वक्त बताया गया कि कोई इंसान इफ्तार से पहले बैठ के दुआ करता है। अक्सर लोग अपना इफ्तार सामने रख के दुआ करते हैं। यह हमारा अकीदा है कि ये वक्त में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि इस वक्त में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ के दुआ करना चाहिए। खाने पीने का इंतजाम करने में हर किसी को नहीं लगे रहना चाहिए। कोई 2-4 लोग क्या इंतजाम करे, बाकी की पूरी जमात बैठ के दुआ करे। बड़ी फजीलत की हामिल चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दुआ, ये रोजदार की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। इसी तरीके से दूसरी दुआ किसकी कबूल करता है? दावतुल मजलूमी, मजलूम की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करता है, क्योंकि उस पर जुल्म किया गया रहता है। अब वो क्या दुख दर्द से अल्लाह ताला के नजदीक कहेगा, अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म किया गया, मुझे फला आदमी ने सताया, फला आदमी ने मारा, मेरा माल खा लिया, मेरा हक हड़प लिया। अब दुआ करता है मजलूम है, अल्लाह ताला जरूर कबूल कर लेगा। तो हमको डरना चाहिए कि हम किसी पे जुल्म ना करें। जुल्म करेंगे तो जल्दी माफी मांग ले, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। और इसी तरीके से दावतुल मुसाफिरी, मुसाफिर के अल्लाह ताला दावत को कबूल करता है, यानी दुआ को कबूल करता है। मुसाफिर क्या सफर में होता है, बहुत सारी परेशानियां उठाता है और मुसीबतें झेलता है, सफर में होता है। तो सफर को जहन्नम का एक टुकड़ा कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि सफर बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत आसान है, लेकिन पुराने वक्त में बहुत मुश्किल होता था। आजकल भी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बुजुर्ग सफर नहीं करते हैं तबीयत खराब हो जाने की वजह से। कभी वो सफर कर रहे हो तो दुआ करें, अल्लाह ताला जरूर कबूल कर लेगा। और आम सफर में भी कबूल कर लेता है। हम गाड़ी में चल रहे फिर रहे हैं, बाजू की गांव जा रहे हैं, वो भी सफर है, उसमें भी दुआ कर लें, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। दुआएं कबूल करने के बहुत सारे औकात और रमजान मुबारक में बहुत सारे औकात बताए गए। एक वक्त में बताता हूँ, क्योंकि ये वक्त हम में से हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वक्त बता के मैं खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पे आता है। आखिरी पहर यानी कि रात का आखिरी हिस्सा जिसमें हम लोग सहरी करते रहते हैं, हर आखिरी पहर में, खुसूसियत रमजान की, हर आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजाना रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया, जो आसमान हम अपने आंखों से देखते हैं, उस आसमान पे आता है और निदा लगाता है, आवाज लगाता है, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई मेरा बंदा जो मुझसे अपनी जरूरतें पूछे और मैं उसे माफ कर दूं। है कोई मेरा बंदा जो अपनी मुश्किलें या अपनी मुसीबतें या अपनी चीजें मेरे सामने बयान करे और मैं उसको पूरा कर दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आवाज लगाता है। रमजान मुबारक में खास करके हम में से हर कोई उस वक्त जागता है,
باقی ایام میں سو جاتے ہوں گے لیکن رمضان مبارک میں جاگتا ہے. ہماری عورتیں جاگتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، اپنے شوہروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا انتظام کرنے کے لیے جاگتی ہیں. کھانا پکاتے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے. رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ شاید کہ مصیبتیں ختم کر دے، پریشانیاں ختم کر دے. کیونکہ ایک تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. دوسرا ہم میں سے ہر کوئی اس وقت میں جاگتا ہے. مرد جاگے یا مرد آباد بھی جاگے وہ بھی دعا کرے. عورتیں تو جاگی جاتی ہیں جلدی سحری کو پکانے کے لیے، وہ بھی دعا کرے. پکاتے پکاتے دعا کرے، اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ان تمام خصوصیتوں کو حاصل کر لینے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں محنتیں کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں ہم میں سے ہر کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں ہم میں سے ہر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت عنایت عطا فرمائے، استطاعت عنایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی رمضان مبارک سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.